تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے وجود میں بڑھاپے کے اثرات دیکھتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنگیں لڑی، میں نے ہجرت کی، میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا، میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اسلام کو رواج دیا ہے، اسلام کو عام کیا ہے، لیکن جب اللہ نے سورہ ہود مجھ پر نازل کی، فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود کیا ہے؟ سورہ ہود میں اقوام عالم کا تذکرہ ہے، قوم نوح کو کیسے عذاب ہوا، قوم عاد کیسے برباد ہوئی، قوم سمود پر اللہ کے عذاب کی گرج کیسے اتری، وہ کیسے تباہ ہوئے، قوم شعیب پر کیسے عذاب نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان قوموں کا ذکر پڑھتا ہوں، جب ان قوموں کو قرآن کے آئینے میں دیکھتا ہوں، مجھے اپنی امت یاد آ جاتی ہے۔ ہائے میری امت، اگر میری امت ان گناہوں میں مبتلا ہو گئی، جو عذاب کا کوڑا اللہ کا ان پر برسا تھا کہیں ان پہ نہ برس جائے۔ میری امت کی محبت جوش مارتی ہے، شفقت کا دریا جوش مارتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ میں اس فراق میں سورہ ہود کے نزول کے بعد بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ سورہ ہود میں کیا ہے، اس لیے بڑھاپے کے اثرات ہیں۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور اصحاب پیغمبر کی ادا بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے۔ ایک مشہور واقعہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بارہا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ذرا اس تناظر میں ایک مرتبہ اسے دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ کون ہے ابن خطاب فاروق اعظم کون ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کی سب سے ایجوکیٹڈ شخصیت ہے، سب سے بڑے سکالر ہے، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ انسان ہے، تورات کے عالم ہے، انجیل کا مطالعہ کیا ہوا ہے، شعراء کی شاعرانہ کلام کو جانتے ہیں، کون کس طرح بیان کرتا ہے، انداز خطابت کو جانتے ہیں، بہادری کے جوہر اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، فرمایا کہ اے اللہ مجھے ابن خطاب کی جوانی عطا کر، ابن خطاب کا ہیرا میرے دامن میں ڈال دے، ابن خطاب کو ایمان کی دولت عطا کر۔ لیکن جب یہ اپنے گھر سے نکلے ننگی تلوار لیے ہوئے اور اس ارادے سے نکلے ہیں نعوذ باللہ کہ میں آج شمع ہدایت کو بجھاؤں گا، میں آج شمع نبوت کو میں آج بجھا دوں گا، لیکن وہ اس نور کو کون بجھا سکتا ہے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نکلے ہیں، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ غصہ یہاں سے وہاں شفٹ ہوا، بہن کے گھر گئے، لمبا واقعہ ہے، تشدد کیا، بہن کو مارا، وہ لہو لہان ہو گئی۔ بہن نے تڑپ کے کہا عمر، جس باپ اور ماں کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ عمر تو میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے، دل سے ایمان نہیں نکال سکتا، جو کرنا ہے کر لے۔ پیشمان ہوئے تو کہا کہ پڑھ کیا رہے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں شاعرانہ کلام کو جانتا ہوں، شاعر کیسے بولتا ہے میں پہچان لیتا ہوں، میں تورات کو جانتا ہوں، انجیل کو جانتا ہوں،
تم مجھے بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے، تم میرے سامنے پڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ رب کا کلام ہے یا نہیں۔ پھر ابن خطاب کے سامنے قرآن پڑھا گیا، اور جب قرآن کی آیات بینات کی تلاوت ہوئی، وہ کون سی آیات تھی؟ حق جل شانہ نے فرمایا ہے، فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات بینات جب ابن خطاب نے سنی، فوراً دل کی دنیا بدلی اور کہا ھذا کلام ربی، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اس طرح کوئی انسان کلام نہیں کر سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن نے دل کی دنیا بدلی۔ دو باتیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات بینات کی سماعت، اور دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ علیہ السلام نے رات کے اندھیروں میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے ابن خطاب کو مانگا تھا، فرمایا کہ اللہ یہ نور کا پہاڑ، یہ کوہ نور مجھے عطا کر، یہ ہیرا میرے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے اگر اسلام قبول کر لیا ہے ابن خطاب نے تو پھر یہ ہیرا چمکے گا، اور یہ اتنا چمکے گا کہ پورے عالم کو روشن کرے گا۔ اور ہوا وہی، ابن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابن خطاب مسند خلافت پر آئے ہیں، 10 سال خلافت پر براجمان رہے، 10 سال میں اسلام، قرآن، غیرت، حمیت، حیا، شریعت مدینہ کے حدود سے نکلی، روم تک پہنچی ہے۔ اسلام نے فارس کے دروازوں پہ دستک دی ہے، اسلام مصر میں پہنچا ہے، اسلام عراق میں پہنچا ہے، اسلام لیبیا میں پہنچا ہے۔ 10 سال میں 24,000 میل کا قرۂ ارض کا یہ سارا علاقہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اس لیے کہ ابن خطاب کا سورج جب طلوع ہوا پورے قرۂ ارض پر، یہاں تک کہ بیت المقدس کے دروازوں پہ اسلام دستک دینے لگا۔ خالی ہے تیرا دل ادب، شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ تو قرآن اللہ کا حکم ہے کہ سمجھ کے پڑھیے، قرآن اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ سمجھ کے پڑھیے، قرآن صحابہ کی ادا ہے کہ سمجھ کے پڑھیے۔